السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ خبروں کی بھرمار ہے آج۔ 48 گھنٹے سے ایک نئی گفتگو شروع ہوگی اس ملک میں کہ کیا پریزنٹ پارلیمنٹ ایکسٹینشن کے لیے جا رہی ہے۔ آئینی طور پہ ہو سکتا ہے، بالکل جا سکتی ہے، کیا اس پہ جا رہی ہے، اور اس پہ ہنٹس آنے شروع ہو گئے۔ اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے بھی سنا ابتدائیے میں، انہوں نے بات کی کہ جی ایک آپشن ہے جو، لیکن ہم اس کو اویل کرنا نہیں چاہتے، اس قسم کی بات کی۔ مولانا فضل الرحمان پہلے آن ریکارڈ پہ، وہ تو ہمیشہ سے کہتے ہیں ڈیلے کیجئے۔ اچھا، جو اب بجٹ آیا ہے اس کے بھی خد و خال ایسے ہیں کہ یہ 1.5 ماہ کا یا 2 ماہ کا تو بجٹ لگتا نہیں ہے، اور کافی زیادہ ایشوز اس پہ ایک فیلر آ گیا ہے اس بات کے اوپر۔ دوسرا امپورٹنٹ خبر، ڈیفینیٹلی ابھی بول کوئی نہیں رہا کیونکہ سیریس اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں، اور یہ ساری گیم شروع ہوئی جو استحکام پارٹی پاکستان پارٹی بنی جہانگیر ترین خان صاحب کی، جس کے آج انہوں نے عہدے داران کا بھی اناؤنس کر دیا ہے۔ اور انٹرسٹنگلی عامر کیانی جو وزیر بھی تھے، بڑے قریبی تھے عمران خان کے، وہ جنرل سیکرٹری ان کو اپوائنٹ کر دیا ہے، علیم خان کو صدر اپوائنٹ کر دیا ہے، جو وچ از ناٹ اے سرپرائز۔ اور چودھری جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں اور اسپوکس پرسن بھی ہیں، سو باقی اپوائنٹمنٹس نہیں۔ پھٹا یہ ہوا کہ زرداری صاحب کی جو اکارڈنگ ٹو سورسز ناراضگی یہ ہوئی کہ وہ جب لاہور میں تھے اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، اس ٹائم پہ پھر پارٹی فلوٹ کر دی، اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ پارٹی فلوٹ ہونے میں بہت زیادہ کوآپریشن پی ایم ایل این کی بھی تھی۔ آپ دیکھیں نا، مثلاً نعمان لنگریال صاحب، وہ بھی منسٹر آف اسٹیٹ ہیں پرائم منسٹر کے، جو اون چودھری ہیں وہ بھی ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، تو یہ دونوں سٹنگ آفس بیئررز ہیں، ٹیکنیکلی دیکھا جائے حکومت کا حصہ ہیں، اور وہ جا کے اب پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، یہ نئی پارٹی جوائن کر لی ہے، تو اس میں اون چودھری تو بالکل بہت بڑے آفس بیئرر بن گئے۔ پھر اطاعت آرر نے پہلے دن ہی اناؤنس کر دیا کہ جی بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اوپر سے خواجہ اپنے ڈیفینس منسٹر نے، انہوں نے بھی بات کر دی، خواجہ آصف صاحب نے، کہ بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں سب کچھ۔ تو وہ اس پہ کافی اطلاع یہ ہے کہ ناراضگی ہے۔ اسٹینسبلی آنکھوں کے علاج کے لیے گئے ہیں زرداری صاحب دبئی، لیکن 2 ہفتے کے لیے اب بات ہے کہ وہ وہاں رہیں گے۔ دوسرا، ابھی تک اکارڈنگ ٹو ون نیوز پیپر رپورٹ، جو بجٹ کے اوپر سپیکرز کی لسٹ ہے وہ بھی نہیں دی۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جب بات کی تو آف دا ریکارڈ تو سب نے کنفرم کی کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ آئی پی پی کے اوپر بڑی ناراضگی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات آفیشیلی کریں گے 15 تاریخ کے بعد۔ 15 کو الیکشن ہے کراچی میئر کا، اس لیے کوئی پیپلز پارٹی والا اس وقت بول نہیں رہا ہے سبجیکٹ کے اوپر، کیونکہ ان کو پی ایم ایل این کی سپورٹ چاہیے وہاں پہ۔ یہ ہے ریزن کہ اس وقت پیپلز پارٹی خاموش ہے۔ اینڈ آن اے لائٹر نوٹ، ایک اور جھگڑا بھی تیار ہو گیا ہوا، وہ ہو گیا پی سی بی کے چیئرمین کے اوپر۔ ان کا کرنٹ ٹرم ہو رہی ہے 20 تاریخ کو ختم، اور اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں دے رہے۔ نجم سیٹھی صاحب کو فیور کر رہی ہے پی ایم ایل این، لیکن زرداری صاحب نے میری اطلاع کے مطابق اپوائنٹ کر دیا ہے ذکا اشرف کا نام، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک چیز طے ہوئی تھی پیپلز پارٹی میں اور ان کے درمیان میں کہ جس کی جو منسٹری ہوگی اس کے نیچے تمام اپوائنٹمنٹس اسی پارٹی کی ہوں گی۔ تو ٹیکنیکلی یہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن اور سارا اس کے نیچے وہ سارا سین آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک بنا ہوا ہے۔ لیکن اصل خبر جو آج کی ہے، اصل خبر جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے اور شاید ہیڈ لائنز میں نیچے رہے گی، وہ آج ایک قرارداد پیش ہوئی نیشنل اسمبلی میں، کی کس نے؟ ڈیفینس منسٹر نے۔ اور وہ جو قرارداد ہے اس میں پہلی بار پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین نے یہ قانون کی دھجیاں بکھیری 9 مئی کو، اور تمام شواہد موجود ہیں سب کچھ، لہٰذا ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق 1 دن کی تاخیر کیے بغیر کارروائی مکمل کی جائے۔ دس از دا فرسٹ، پہلے ہوتا تھا 9 مئی کے کرنے والے، یہ اب پہلی باری ٹارگٹ آیا ہے عمران کے اوپر۔ پھر باقی چیزیں چلتی ہیں، پھر یہ قرارداد آگے کہتی ہے اس امر کی توثیق ہوئی ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ پھر یہ آگے جا کے کہتے ہیں پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے جیسے واقعات میں ملوث خلاف کارروائی کرنے کا اختیار وہاں کی افواج کو میسر ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی قانونی تحفظ حاصل ہے، لہٰذا ان ملوث ان تمام افراد کے خلاف آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کی جائے۔ اسی دن چیف آف دی آرمی اسٹاف کا پرائم منسٹر سے ملنا ایک کو انسیڈنس نہیں ہے، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو
تو نظر اب یہ آ رہا ہے کہ بڑا ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, تقریباً ایک یقینی چیز نظر آ رہی ہے اب کہ آرمی ایکٹ کے نیچے ہی ہوگا. اور پہلے ہی ہمارا اندازہ یہ تھا کہ اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں تو پہلے کا فیصلہ کرنا ہوگا, پابند سلاسل ہوں گے, سزا یافتہ ہوں گے, کیا ہوں گے, پھر آگے چیز چلے گی. بیکاز 2-3 چیزیں باقی, پارٹی ٹوٹنا, لوگوں کا دائیں بائیں ہونا, وہ تو سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سو یہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں. سو ہم نے اس پہ ذرا بات کریں گے. ویل ٹرائی ٹو میک سم سینس آؤٹ آف آل دس میڈنس. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے خرم حمید روکڑی صاحب نے, سینئر لیڈر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. آپ کا مخفف بڑا ایسا خطرناک بن گیا, آئی پی پی. آئی پی پی کا ایکسپیرینس پاکستان میں بڑا برا ہے ہمارا, تو آئی ہوپ کہ آپ اس طرح کا آئی پی پی نہ بنے. وسیم بادامی, وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے محمد زبیر صاحب نے. زبیر صاحب, former governor, spokesperson to Nawaz Sharif صاحب, to مریم نواز, all of things rolled into one. ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. فیصلہ ہو گیا آپ کا کہ اب ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ بیکاز یہ بڑا انٹرسٹنگ کوانسیڈنس ہے کہ ڈائریکٹلی قرارداد پاس ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں, موو کی ہے ڈیفنس منسٹر نے, اور اسی دن آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے ود دا پرائم منسٹر. سو از اٹ اے سیٹل تھنگ ناؤ کہ اب آرمی ٹرائل ہی شروع ہونے لگا پی ٹی آئی چیئرمین کا؟ نہیں, میں تو نہیں کنفرم کر سکتا, نہ ہی میری معلومات ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی اب قرارداد کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریکمنڈیشن ہوتی ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے انٹینٹ کی. اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیگل کانسٹیٹیوشنل جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوں گی تو پھر ہوگا, اگر نہیں ہوں گی تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہوگا. گورنمنٹ کی یہ انٹینٹ تو مئی 9 کے بعد سے ہمیشہ سے رہی ہے کہ جی اس کے جو بھی مئی 9 کو چیزیں ہوئیں اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کچھ پلاننگ بھی تھی. نہیں, پہلے آپ کی ہمیشہ ہوتا تھا کہ جو اس کے ذمہ دار افراد ہیں ان پہ ہونا چاہیے, اور بالکل ہونا بھی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں آئی ہے کہ ٹارگیٹڈ چیئرمین اسپیسیفکلی نیمڈ؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز پریشر بھی حکومت کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا. بیکاز ممبرز جو تھے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں یا نہیں ہیں, جو کولیشن پارٹیز کے تھے, ان کی طرف سے یہ پریشر آ رہا تھا کہ جی اگر تو یہ صرف سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے حربہ کہ عمران خان کو کھڈے لائن لگانے کے لیے اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, تو پھر بعد میں ہمارے اوپر پھر یہ الزام آئے گا کہ آپ نے یہ صرف جو کیا تھا مئی 9 کا ڈھنڈورا پیٹا تھا, یہ صرف سیاست کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ عمران خان کی پولیٹیکل اس پہ پریشر تھا. آئی نو ابھی واپس آؤں گا, کیونکہ آج کل آپ کی چیزیں میں سمجھ نہیں آتی. پہلے ڈار صاحب کے سامنے کوئی ڈیفالٹ کی ری پروفائلنگ ری اسٹرکچرنگ کی بات کرتا تھا نا, تو ڈار صاحب آگ بگولا ہو کے چھت کے ساتھ لگ جاتے تھے. پھر خود ہی ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بات کرتے کہہ دیا کہ ہم ری اسٹرکچرنگ پہ کام کر رہے ہیں, اینڈ سڈنلی وہ ری اسٹرکچرنگ کوشر ہو گئی. اس پہ فیبری میں اور جنوری میں اگر آپ وہ پوچھ رہے تھے تو اس وقت دس آپشن واز ناٹ آن دا کارڈ. نہیں, وہ تو 4 دن پہلے تک بھی, 4 دن پہلے بجٹ سے بھی 3-4 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ایسی کی تیسی آپ سب کی جو ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ ری اسٹرکچرنگ. ایک دن تو کہنا تھا نا, ایک دن تو سچ بولنا تھا. آپ یہ کہ کل کیوں نہیں کہا تھا؟ ایک دن تو سچ بولنا تھا, بولنا پڑ گیا. مطلب بہت آپ کی نظر میں وہ سچ ہے کہ بھائی پلان بی, جو لوگ پوچھ رہے تھے نا واٹ از دا پلان بی, اگر آئی ایم ایف نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے, تو پھر کیا کریں گے وہ یہ تو 3 دن پہلے آپ کہتے تھے کہ وہ پلان بی, اوہو تو 3 دن پہلے تو پلان بی پہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم آن اسکرین نہیں بتا سکتے, یہ تو ہمارا پلان بی تو کوئی نیوکلیر اسٹریٹجی تھی, بڑی خفیہ. اگر مالک سیریسلی, اگر ایون دا پرائم منسٹر آپ کو پتا ہے اب سے چند دن پہلے ریچڈ آؤٹ ٹو دا آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر. اس کا مطلب کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بھی ہماری امیدیں باقی ہیں کہ جون میں 9th ریویو ہونے کے بعد. سر وہ تو جو ڈار صاحب کرتے تھے, پرائم منسٹر بیچارے کو معافی مانگنی پڑتی تھی اور صلح کرنی پڑتی تھی, وہ تو مجھے لگتا ہے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے فون کرتے تھے آئی ایم ایف والوں کو کہ آئی ایم ہیئر, لسن ٹو می پلیز, ڈار صاحب کی بات کا برا نہ مانیے گا, میں ہوں نا. وہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو پیٹرن تھا. خیر اس میں بعد میں آتے ہیں, میں ذرا پولیٹیکل سائڈ پہلے امپورٹنٹ کر لوں. بادامی آپ سے ذرا پہلے شروع کرتے ہیں نا, یہ نظر آ رہا ہے فیصلہ ہو گیا؟
آرمی ٹرائل کا؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے. یعنی اب یہ معاملہ اسٹیج پر آ گیا کہ مجھے حیرت ہوگی, اگر سے بات ہوتی تو بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے, مجھے حیرت ہوگی اگر معاملہ اس طرف نہ جائے. فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز اس کا بہت واضح دیا تھا کہ جب اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ وقت آ گیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے, تو یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ ادھر ہی ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے آج یہاں سے جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک سویلین یا ایک پارلیمانی اپروول بھی اس کو مل گئی کہ جناب پاکستان کے جتنے بھی عوام منتخب نمائندے ہیں وہ سب بھی یہی رائے رکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ان اے کپل آف ڈیز شاید عسکری سائڈ سے اس پر مزید ایک بات بیان یا کچھ ہو جائے, اور یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ اس طرف ہی جا رہا ہے. وہ کنونس ہے کہ جناب یہ سارے کا سارا معاملہ پلانڈ تھا اور اس میں ہیں چیئرمین BTI ملوث, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. آپ تو پولیٹیکل آدمی ہیں, اگر ٹرائل ہوتا ہے اور کنوکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ملٹری کورٹ میں, اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں تو جی فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں اور بعد میں صرف اناؤنس ہوتے ہیں. کریڈیبلٹی کتنی ہوگی؟ کیا یہ ان کے سٹانس کو اور تقویت نہیں ملے گی کہ میں تو وکٹم ہوں, ٹارگیٹڈ ہوں, اور اب دیکھیں کیونکہ میری پارٹی پہلے توڑی اب مجھے اندر کر دیا, اور ایک شیم ٹرائل تھا, اس کی لیجٹیمیسی آپ لوگ کنونس کر پائیں گے لوگوں کو؟ سر لوگوں کا جو کنونس کرنے کا ہمارا رویہ ہے پاکستان پورے کا, وہ تو عجیب ہے. ہم کمزور آپٹکس کے اوپر درست فیصلے نہیں کرتے. یہاں پہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا آرمی ایکٹ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک, اور کیا جو جرم ہوا ہے اس کا تعین کے بعد کہ کیا یہ جرم ہے ایسا کہ اس کو آرمی ایکٹ لگنا چاہیے. کوئی آرمی ایکٹ کوئی نیپال کا تو ہے نہیں, نہ افغانستان کا, آپ کا گورنمنٹ کا, آپ کے پاکستان کے قانون ہے. جو کام ہو چکا ہے 9 مئی کو جو چیز ہوئی ہے, اس کے بعد 100% آرمی ایکٹ کا لگنا لازم ہے. اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کمزور آپٹکس پہ جا کے جی لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. آپ عمران خان کیا راضی ہو جائے گا؟ عمران خان کیا, یا جو ڈسپشن کا ایک بیانیہ ہمارے ملک میں جیسے چل رہا ہے, جس کو آپ بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈسپشن کے بیانی کے بعد ول ہی انڈورس دیٹ تھنگ؟ ناٹ ایٹ آل. اہم ترین چیز یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ, ریٹ آف دا لا امپلیمنٹ ہو. لوگ بلا شبہ بے خوف ہو گئے, ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا, ہم ایسا ہیں کہ جس کو کسی بھی جرم کا, کوئی بھی جرم ہو جائے ہم اس کو جرم سے ماننے کو سرٹنٹی آف پنشمنٹ نہیں ہے ہمارے ملک میں. دوسرا, ہم ہر ظالم کو جب وہ مظلومی کی کیفیت میں آتا ہے ہم اس کے ساتھ مظلوم بن جاتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے اور کتنا نقصان کیا ہوا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے نا شکنجے میں تو وہ باہر تاثر دے گا. سرٹن چیزیں تو ریالٹی ہے, ریالٹی ہے کہ اس وقت ایک پارٹی باہر بھی ہے, اس کی بڑی بگ پاپولر بیس ہے سپورٹ کی, کوئی اس میں 9 مئی کو جو ہوا اس کی تو بھگت رہے ہیں سارے. بالکل. لیکن واحد اپوزیشن پارٹی ہے, یہ سارے حکومت میں ہیں, آپ لوگ بھی, باقی لوگ سارے حکومت کا حصہ ہیں. تو جو لوگ مہنگائی سے دکھی ہیں, جو لوگ یہ اکنامک حالات سے ہیں, ان سب کا بیانیہ تو ایڈوانٹیج اسی پارٹی کو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. جب الیکشن اگر الیکشن ہوتے ہیں, بالکل صحیح, اگر بہت بڑا اگر ہے اس کے اوپر, اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ان کو بیانیے کا ہمارا نیشنل, اس کے اوپر جب آپ ایڈ کر لیتے ہیں ایک کلوزڈ کیمرہ ان کیمرہ ٹرائل ہو گیا ہے, ملٹری کورٹ کا ہو گیا ہے, سزا ہو گئی ہے, تو کیا ایک وقتی ایڈوانٹیج تو شاید ہو جائے, لانگ ٹرم میں تو یہ بات الٹی نہیں پڑ سکتی. سر دیکھیں, ہم اگر بالکل ڈائریکشن اپنی سیدھی کریں اور چلیں تو کیا صرف یہ ٹرائل ہونا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں اور بھی ہونی چاہیے. لیکن 9 مئی کو بالکل باقی چیزوں سے نکال کے علیحدہ جب بندہ چلے تو کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یا تاریخ میں آج تک کوئی ایسا کر سکے جو 9 مئی کو ہو گیا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس سے بڑا واقعہ پاکستان میں اور کیا ہو سکتا ہے. لوگوں کو پرووک کیا, ان کو نکالا, ان کو ڈیزائن کیا. میں تو اس کا میرے نزدیک تو فرینکلی سب سے بڑا جو ڈسٹربنگ تھا, میں نے تو بہت پروگرامز کیے ہوئے شہداء کے ساتھ, وہ جو شہداء کی انہوں نے بےزتی کی. بیکاز جو شہید ہوتا ہے نہ وہ فوج کا شہید ہے نہ پولیس کا شہید ہے, وہ تو پاکستان کا شہید ہے. وہ تو آئی ڈونٹ نو, نہیں سائیکولوجیکل آپ بیہیویئر میں ڈس آرڈر دیکھیں نا سر, کہ آپ نے اپنی قوم کا, بچے کا سائیکولوجیکل بیہیویئر کا ڈس آرڈر اس حد پر لے گئے, اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. 4 سال آپ کی گورنمنٹ ہے, 4 سال کی گورنمنٹ میں آپ نے جیل کی کون سی اصلاحات کی ہیں یا کون سا ایسا کام کیا, لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ فلانا ویک پوائنٹ ہے, اس کو ایکسپلائٹ کر کے کیسے میں نے ملائن کرنا ہے. زبیر صاحب ایک چیز تو بتائیں, آپ لوگوں نے بڑا سیانہ کام کیا.
لگتی آپ کی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ, کروا دیا آپ نے ان کو فرنٹل, ان کو اور فوج کو, خود سائڈ پہ آرام سے بیٹھ گئے آپ. اور پچھلے سال میں گورنمنٹ نے جو آپ کی دکھائی ہیں خوبیاں, اس پہ بھی بڑی بحث ہو سکتی ہے, لیکن آپ لوگوں نے کافی باریک کام نہیں کر دیا. چلیں, آپ نے ہماری حکومت کی ایک چیز کی تو تعریف کر دی کہ ہم نے کتنا اچھا پلے کیا, لیکن یہ ہماری پلاننگ نہیں تھی کہ جی 9 مئی کو عمران خان اریسٹ ہوئیں اور ریاکشن جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے فوجی چھاونیوں کی طرف ہو. یہ تو ہم نے نہیں پلان کیا تھا, نہ ہی ہم نے انسٹیگیٹ کیا تھا, نہ ہی ہم نے سوچا تھا کہ ایسا کریں گے. بھائی اگر آپ کو اتنا غم و غصہ تھا, کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ جی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں آپ کو دے گا, حقیقی آزادی آپ کو چھیننی پڑے گی, تو بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے فزیکل ہو کے, جیسے شاؤٹ کرتے تھے ہر جگہ لندن میں یا مدینہ منورہ میں یا اس قسم کی چیزیں, یا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, اب ہم چھوڑیں گے نہیں, اب ہم یہ کریں گے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ تو وہاں کی بات کر رہے ہیں, یہ تو انہوں نے کیا کیا پلان کیا ہے. ابھی آپ جو شہید کی بات کر رہے تھے 71 میں جو ہمارے پائلٹ شہید ہو چکے ہیں, بھائی اگر آپ کا غم و غصہ پریزنٹ آرمی لیڈرشپ کی پر ہے بھی یا پریویس آرمی چیف کے ساتھ تھا, تو آپ وہ 71 یا 65 میں جو شہید ہو چکے اس نے کیا قصور کیا؟ اور آپ تو بہت گن گاتے تھے, اس کا مطلب وہ سارا فراڈ تھا, وہ سارا فیک تھا, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی, آپ کے کوئی ایموشنز نہیں تھے, آپ صرف سیاست کر رہے تھے ان کی تعریفیں کر کے. جب وقت آیا جس دن, تو آپ نے بجائے کہ, میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بھی وہ جو انہوں نے کیا انہوں نے تو کیا, لیکن آپ لوگ بھی تو نیڈلیسلی ایموشنلزم غلط کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے لوگ سارے سچ کیوں نہیں بولتے. بہت ڈپلوریبل حرکتیں ہوئی, بالکل قابل مذمت لانتی قسم کی حرکتیں ہوئی 9 مئی کو, جو شہداء کے ساتھ جس نے بھی کیا, میں اس کے بڑا خلاف. لیکن آپ کو بھی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, اور ایئر فورس نے کنفرم بھی کیا ہے کہ ایم ایم عالم صاحب کا جو پلین ہے وہ محفوظ ہے, کراچی میوزیم میں ہے ایئر فورس کے. آپ لوگ ساروں نے ہر طرف یہ پھیلا دیا کہ ایم ایم عالم کا جہاز جلا دیا. وائی دس لائی, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں آپ لوگ یہ؟ ایک سیکنڈ مالک, جو جہاز جلا ہے وہ بھی غلط جلا ہے, بٹ ہر آپ یہ کہیں کہ یہ پلین استعمال ہوا ہے, پھر اگر آپ ایموشنل میرا سوال سن لیں, آپ پھر ایموشنلز کو کیوں ایکسپلائٹ کرنے؟ آپ کا ایکسپلائٹ کرنا جائز ہے, دوسرے کا ایکسپلائٹ کرنا ناجائز ہے, یہ بھی غلط ہے نا. اچھا آپ میری بات سن لیں, بڑا سمپل سی بات ہے. یہ وہی ہے جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناح ہاؤس تھا بھی یا نہیں تھا, جناح صاحب یہاں رہے بھی تھے کتنی, وہ irrelevant بات ہے, وہ تھا, وہ انسٹالیشن تھی, غلط تھا. تو یہ اچھا یہاں جو جا کے میاں والی بیس میں جو گئے تھے جلانے کے لیے, ان کو کیا اس کی ہسٹری پتہ تھی اس جہاز کی؟ ان کو تو ہسٹری نہیں پتہ تھی نا کہ یہ کون سا جہاز ہے, یہ وہ ہے جو ایم ایم عالم صاحب نے اڑایا تھا یا کسی اور نے, سرفراز رفیقی صاحب نے اڑایا تھا, کس نے اڑایا تھا یہ جہاز؟ بٹ اٹ از اے سمبل میں نے پہلے یہی کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ہر ایسی چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن وہ کنڈیم سچائی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایکسٹرا براؤنی پوائنٹس ہر چیز میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ پہلے دوسرے ایشو پہ بھی آ جائیں. مجھے پتا عمران خان کے جب وہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دیں گے, اگر ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیں گے تو پھر اس میں ایکسپلائٹ بھی کیا جائے گا. اچھا یہ بتائیں, باقی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ایم ایم عالم نہیں سرفراز رفیقی کا تھا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واٹ ڈفرنس؟ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جھگڑے کیوں آپ کے اتنے ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ مطلب کہ باقی تو چھوڑے پی سی بی. تو آپ نے کراچی کا بھی ذکر کیا تھا, میئر کا الیکشن کا, میئر کا الیکشن کا ذکر کیا تھا کہ فار اے وائل پیپلز پارٹی چپ ہے اس وجہ سے, بیکاز آئی ہیو لیڈ دی ڈسکشنز, جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو کہ سکسیسفلی ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, کافی دن تک بات چیت ہوئی, اور ہماری ٹاپ بھی انوالو تھی. بٹ کراچی میں آن دا فیس آئی واز لیڈنگ سعید غنی صاحب سے, مرتضی وہاب صاحب سے اینڈ سو آن. تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہمارا تو ایک بڑا سمپل سا موقف تھا, اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے, کہ یہ فیصلہ کہ ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ تو 5 سال پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک اتحاد ہو گیا. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اپوزیشن میں ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے, ووٹ آف نو کانفیڈنس. کراچی میں تو کوئی پھٹا نہیں ہے, میں تو پوچھ رہا ہوں کراچی میں تو آپ ان کے ساتھ ہی ہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. یہ جو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں آپ سے ناراضگی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ آئی پی پی کے اوپر بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے ترین خان پہ, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی اناؤنس ہو رہی ہیں,
جو زرداری صاحب کافی نالا ہیں اس بات سے, بیکاز ان کا جو جتنی وہ کوششیں کر رہے تھے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ, وہ آپ نے ایک دم بریکیں لگا دی اس پہ. اچھا بریکیں دیکھیں, اس میں بڑا سمپل سی بات ہے مالک کہ جہانگیر ترین گروپ از ان ایگزسٹنس فار دا لاسٹ 2 to 3 years. یہ جتنے بھی ان کے اسٹالورٹس ہیں جو آج کل پی ٹی آئی کے وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی راجہ ریاض اینڈ ادرز, اون چودھری وغیرہ, یہ سارے 2-3 سال سے جہانگیر ترین گروپ میں تھے. اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا پولیٹیکل پارٹی, سینگ این اپرچونٹی. پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں اس کی اپرچونٹی کے جی, چونکہ وہ فارمر پی ٹی آئی کے ہی ہیں سب, اون چودھری اور جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ, تو ان کے پاس ایک زیادہ اٹریکشن ہے کہ بھائی ہمارے تو پرانے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو ایک امبریلا بھی دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ سیاست بھی کر سکیں گے. تو وہ جن لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم سیاست سے ہی کنارہ کش اختیار کر رہے ہیں, جس طرح سے کیانی صاحب نے جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے, تو ان کو ایک موقع مل گیا, وہ سیکرٹری جنرل یہاں مل گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی اعتراض ہے ان پر, اور ظاہر سی بات ہے ہم ویلکم کیا, ہم کس بیسس پر ان کی کھچائی کریں, کس بیسس پر کہیں کہ آپ نہ اٹریکٹ ہوں, پیپلز پارٹی والوں کو کرنے دیں اٹریکٹ ان کو جو. تو پھر اب شروع ہو گئی ہے نا, بہت آئے ہیں جہاں تک میری ٹینشن شروع ہو گئی ہے پھر, یعنی کہ ٹینشن تو دیکھیں ایک تو چیز نیچرل ہے, جو ایک حریف پی ٹی آئی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بہت برے طریقے سے, ان کی الیکٹورل پالیٹکس کیسے ہوگی, ظاہر سی بات ہے پی ایم ایل این کی اپنی آئیڈینٹی ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈینٹی ہے, وی ول obviously go to form the government in اسلام آباد, وہ اپنے سے کوشش کریں گے. تو اب تو سین یہ تو پھر کلیئر ہوگی بات کہ یہ ڈفرینس تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم نے جو جس کو جو ملتا ہے مال غنیمت وہ گھیرے گا, کریں گے, ہم تو کریں گے. اچھا ٹو بی آنیسٹ بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی, اور فرینکلی آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ بائی آئی تھنک ایوری ون کوڈ سی اٹ کمنگ, بیکاز یہ جس نکات میں یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ظاہر پولز اپارٹ, دو بالکل الگ الگ جماعتیں ہیں, کھڑی ہوئی تھی, ساتھ ہوئی تھی ایک ایجنڈے کے تحت, اور اوپنلی کوئی راز نہیں تھا کہ بھائی یہ ہمارا سیاسی مخالف ہے عمران خان, اس کو گرانا ہے. عادات کی صورت میں بھی, نمبر گیم کی صورت میں بھی, عدم اعتماد کی صورت میں بھی, اسٹریٹ پاور کی صورت میں بھی. اب نظر آ رہا ہے کہ وہ جہاز گر رہا ہے, وہ جہاز ڈوب رہا ہے. اب ظاہر ہے جب مستقبل کی سب بندی ہونی ہے اقتدار کی, تو اس میں سب نے کوشش, یہ تھوڑی کرنا ہے کہ نون نے بڑا دل کر کے کہنا ہے کہ چلے سر ابھی شہباز صاحب نے لے لیا 1.5 سال, چلیں بلاول صاحب آپ ٹرائی کر لیں 5 سال یا 22 ورسا. تو یہ تو بڑا آبویس ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان اوائڈیبل تھا, یہ تو ہونا ہی تھا, اور اس میں یہ بہت ٹھیک ہے, نیچرل ہے. آئی وڈ کال اٹ نیچرل ٹو بی آنیسٹ, ٹو بی فرینک. لیکن یہ روکری صاحب کی پارٹی اسپوائلر سے زیادہ کچھ رول پلے کر سکتی ہے, یہ الیکشن تو نہیں جیت سکتی. اچھا اس میں میرا خیال ہے ظاہر ہے پارٹی کو آفیشیل موقف یہ دے رہا ہے, میں تجزیہ دیتا ہوں جس سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں. وہ یہ فار ایگزامپل دیکھیں, اب علی زیدی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, یہ کوئی راز نہیں ہے کہ یہ ظاہر الیکٹیبلس تو نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کراچی میں علی زیدی صاحب جیتے ہیں تو بلے کی وجہ سے جیتے ہیں, عمران اسماعیل صاحب گورنر بنے تو بلے کی وجہ سے گورنر بنے, یہ الیکٹیبلس نہیں ہے. اور یہ بات ان کو بھی پتا ہے, یہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی پتا ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ جو اصل مقصد ہے وہ باقی الیکشن انتخابی سیاست وہ ذرا بات کی بات ہے, ابھی شاید اسے ڈسکری کریں گے, ابھی یہ دکھانا ہے کہ اس آدمی جس کا نام ہے نا چیئرمین پی ٹی آئی جس کا نام, اس کو ہم نے تنہا کر دیا. یہ سارے کیونکہ ترین کیمپ ان کا مخالف کیمپ ہے, چاہے وہ آفیشیلی ایسا کہیں نہ کہیں. تو اس وقت میرا خیال ہے آپٹکس کی گیم زیادہ ہے کہ بھائی آپ کا گورنر بھی یہاں ہے, آپ کا فارمر ایم این اے بھی یہاں ہے, آپ کا فلاں بندہ بھی ہے, آپ کا فواد چودھری بھی ہے, آپ اکیلے ہیں, یہ ادھر ہے. پھر انتخابی سیاست کی جب وقت آئے گی, جب وقت آئے گا, جب وہ برج آئے گا, تب اس کو کراس کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا. ابھی آئی تھنک آپٹکس کی گیم ہے, اس لیے یہاں زیادہ سے زیادہ بندہ جمع کیا جائے گا. روکری صاحب یہ ہیں عمیر جاوید سر, یہ پڑھاتے ہیں لمز میں, انہوں نے بڑا زبردست ایک آرٹیکل لکھا, اس پہ کافی چیزیں انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, لیکن 2-3 میں اس میں سے شیئر آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ان کا بھی ایک آرگومنٹ انہوں نے دیا ہے کہ آپ لوگ ایک اسپوائلر کا رول پلے کر سکتے ہیں, آپ لوگ, اور پوسٹ الیکشن اگر الیکشن, پھر کہتا ہوں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یا پاور گروپ بن سکتے ہیں یا کولیشن میکر بنا سکتے ہیں, اس قسم کا رول آپ کا بن جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, اگر ہم تاریخ دیکھیں وچ میک سینس, کہ کئی باری اس طرح کی ایڈورسٹی ایکچولی پارٹیز کو زیادہ اسٹرانگ بھی کر دیتی ہے. جس طرح ارلی 2000 میں جب میاں صاحب وغیرہ کو نکالا, مشرف صاحب آئے, فارغ ہوئے, اس نے ایک بڑا اسٹرانگ کر دیا پارٹی کو. 80s میں پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ ہوئی, سب کچھ. اب اس حلے میں بھی ہم نے سیکنڈ حلے میں بھی دیکھا, نواز شریف کے جانے کے بعد پھر دا پارٹی شوڈ اے سرٹن میٹل, وہ کھڑی ہو گئی. تو یہ تو اس کا ایک پازیٹیو بھی ہے. تو کیا الیکشنز میں یہ ایک پازیٹیوٹی نہیں آئے گی؟ دوسرا, آپ کے الیکٹیبلز اگر چلے جاتے ہیں
تو بہت سے اسپاٹس کھلتے بھی ہیں, اس میں پھر ایک نئی لیڈرشپ بھی ریز کرتی جو زیادہ اگریسو ہوتی ہے. پرانا سب کے ہنگری, ان کو زیادہ بھوک ہوتی ہے اس فیم کی اور چیئرمین کے ساتھ جڑنے کی. تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہی ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا, بیکاز بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ پارٹی بننے میں جلد بازی ہو گئی ہے آئی پی پی, اور بہتر تھا اگر ایک گروپ اسٹرانگ ہوتا جو شاید پارٹی کے اندر 2-3 گروپس بنتے وٹ ایور. دیکھیں جلد بازی بالکل نہیں ہوئی. اوکے, میں پھر واپس لاؤں گا 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو ایک کرٹیکل تھریش ہولڈ کے اوپر لا کے, یعنی اپنی پارٹی کو خود ڈسٹروائے کر دیا. اب اس طرح کے واقعات دنیا پوری, آپ قدیم تاریخ پڑھیں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد بڑی بڑی چینجز آتی ہیں. 9/11 دیکھ لیں, پوری تاریخ آپ پڑھیں. اب اس کے بعد یہ نیچرل تھا, ہم تو اس پارٹی کو بنانے کا پہلے کا سوچ رہے تھے, لیکن اس کو ڈیلے کرنا اب وہ درست نہیں تھا. اب لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ عمران خان نے یہاں پہ لا کے, برنک پہ لا کے کھڈے میں پھینک دیا. میں ان کو گلا نہیں دے رہا ہوں جو لوگ آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھے, ان کے پاس آپشن کیا ہے, کہاں جائیں وہ؟ اچھا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, یعنی ہم لوگ نے ساری ہماری somebody like عامر کیانی ایز جنرل سیکرٹری مجھے سمجھا دیں, میری وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اس پہ علیم خان ایز پریزیڈنٹ مجھے سمجھ آتے ہیں, ان کے پاس بلینز ہیں, وہ اربوں روپے خرچیں گے, سارا بوجھ ترین صاحب پہ نہیں پڑے گا, بجٹ پیسوں کا بوجھ بڑھ جائے گا. عامر کیانی کو نا, مالک بھائی, عامر کیانی کو ایک ایج جاتا ہے, اگر آپ پارٹی کے بیچ میں رہنا, عامر کیانی کو ایک ایج جاتا ہے کہ وہ تنظیم سازی پارٹی کی یہ چیزیں وہ بہت اچھی کرتا ہے. اور عمران خان کی بھی تمام ڈیپینڈیبلٹی عامر کیانی پہ یہی تھی, جلسوں سے لے کے تنظیم بنانا کرنا عامر کیانی کرتا تھا, تو وہ جسٹیفائڈ ہے اپنے کام پہ. اب جو ایک چیز وہ جو کی انہوں نے پہلے کہا, اور میں اس سے اتفاق کروں گا, وہ ایم ایم عالم بیس ہے جس کے اوپر ہوا. تو آپ کی بی ٹیم بنیں گے آپ پی ایم ایل این کی؟ نہیں سر, گزارش یہ ہے کہ انسان میں کیوں چاہوں گا کہ میں بی ٹیم ہوں؟ میری ایک پارٹی ہے, میں کام کروں گا, میں وہ تمام چیزیں میں, یعنی وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے چورن بیچنا, اس سے ہٹ کے میں سیدھی بات کیوں نہ کروں؟ ہمارے ایشوز, ہمارا پاپولیشن, ہمارا گورننس, ہمارا لا اینڈ آرڈر. اگر آپ کو جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے سر, وہ آپ کو اس لیے ووٹ نہیں ڈالے گا کیونکہ آپ بیکاز وہ آپ کو اینٹائی نہیں, ناٹ ایٹ آل, آپ تو باغی گروپ ہیں. نہیں سر, نہیں. اور پی ایم ایل والا آپ کو اس لیے نہیں ڈالے گا کیونکہ آپ نہیں سر, نہیں, پی ٹی آئی کا ووٹ جائے گا ہی اس پارٹی کو. ریئلی سر کیوں نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا, یعنی پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ جو پارٹی لیڈرشپ نے کر دیا, ان کو کون سے خواب دکھائے, کہاں سے؟ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دغا دے دیا چیئرمین کو, آپ لوگوں نے غداری کر دی ہے. سر 4 دن بعد میں تو کلیم کرتا ہوں, ہم تو بہت پہلے. آپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ, میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر جس نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا, اس کے خواب تھے, اس نے کہا ملک اپ گریڈ کریں گے, ہم ان پارٹی سے تنگ آ چکے ہیں, ان کا پٹواری کا کلچر, تھانے دار کا کلچر, اے سی تبدیل کرانے کا کلچر یہی تھا نا. ان کے تنگ آنے کی وجہ سے عمران خان نے ایک دیا سلوگن, لوگ کھڑے ہو گئے. سلوگن کیا تھا؟ آنیسٹی ہوگی, میرٹ کے اوپر کام آئے گا. دونوں کام وہ تو تباہ برباد کر دیے. 9 مئی کو لا کے پوری پارٹی کو کھڈے میں ڈال دیا. اب گزارش یہ ہے کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی وہ میرے سے کتنا جدا ہوگا. پی ٹی آئی, میں پی ٹی آئی کے اندر کھڑا ہوا, پی ٹی آئی میں زندگی گزارنے کے بعد آج یہاں آیا ہوں. پی ٹی آئی کا ووٹر اس وقت, اور پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ اس وقت تو لاوارث ہے. وہ تو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے زمان پارک میں, میاوالی میں, جس ایم ایم عالم بیس کے اوپر بچوں کو اس نے پرووک کر کے جلوایا, ان کے ماں باپ رو کے اور پریشان ہیں, بچوں کے کیس ہو رہے ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے کہ میرے بچوں کو پاکستان, اس نے کہا نہیں پاکستان نہ لاؤ, یہاں پہ اٹس انسیف فار دیم. یہ ابھی ایک ٹرانس سے نکلیں گے یہ لوگ. جب اس ٹرانس سے نکلیں گے تو میں اگر ہمدرد ہوں ان کا, اور میں حقیقی ہمدرد, اس ٹرانس سے نکلنے کا بھی وقت کہاں ہے؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر میں, تو 12-16 ہفتے رہ گئے بھائی. سر کون سا ٹرانس سے نکلنے کا وقت ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں نا سر, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس میں سوال بھی علیحدہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کا کیا ہے. الیکشن کی 2 ریومرز چل رہی ہیں. میں زبیر صاحب سے ایک سوال اسی پہ لے لوں. زبیر صاحب, آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی کا ووٹر جائے گا؟ بیکاز ہم نے ایک چیز دیکھی ہے, ایون فیلڈ کا کیس نکلا, جواب نہیں آئے, لیکن ایک ووٹر آپ کا اپنی جگہ سے نہیں ہلا. سرے پیلس نکلا, کسی نے سوال نہیں اٹھایا, لیکن پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ اپنے گھر سے ان کا نہیں ٹوٹا. یہاں پہ فرا بی بی نکلی, وہ بڑا کچھ نکلا, ایک بھی بندہ نہیں ہٹا, وہ بھی نہیں ہٹا. ہر کسی کی کلٹ ہے. میاں صاحب کا کلٹ ہے پی ایم ایل این میں, پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کے نام کا کلٹ ہے, بے نظیر کا کلٹ ہے, پی ٹی آئی عمران
کلٹ ہے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ لوگ یہ ریلائز کریں گے, لوگ یہ سمجھیں گے, لوگوں کو یہ تو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ تھے, آپ ہٹ گئے ہیں, سخت وقت آئے ہیں, آپ لوگ غدار ہیں, کسی کو دے دیں گے, آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملے گا بیکاز آپ ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ کو کچھ نظر آ ہی رہا ہوگا کہ یہ بھی دے برنگنگ سم تھنگ ٹو دا پارٹی آلسو. دیکھیں ایک چیز تو میں اپنی پرسنل اسیسمنٹ کہہ رہا ہوں کہ اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا, اور ان کو بلے کا تو نشان ملنا نہیں ہے. آئی پی پی کو یہ جو بھی ان کا سمبل ہوگا اس کے ساتھ یہ جائیں گے. یہ کہنا کہ وہ جو اتنا لارج سپورٹ گروپ تھا اس سے وہ سارے کا سارا کنورٹ ہو کے آئی پی پی میں جائے گا, تو یہ تو بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے. آئندہ آنے والے ہفتوں میں یہ کیا ایفرٹ کرتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. رائٹ ناؤ اٹ ڈزنٹ لک لائک دا کیس کہ سارا پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا. وہ ہو سکتا ہے گھر بیٹھ جائے, وہ ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی کو دے دے, لیکن اتنا آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنا. میری اپنی اسیسمنٹ ہے, باقی ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب بڑے شروڈ پولیٹیشین ہے, وہ کیا کرتے ہیں, کیا کیسے پروموشن کرتے ہیں, یہ آئی کانٹ سے اینی تھنگ. تو پھر آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ میں تو اس لیے سوال میرا تھا کہ اگر یہ if they are not bringing anything to the table تو پھر اس لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کو کرنی پڑے گی. ایڈوانٹیج کیا ہے پھر اگر یہ اپنی سیٹیں نہیں جیت سکتے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کرنا ہے؟ نہیں, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ مجھے رائٹ نو تھوڑا سا چیلنجنگ لگ رہا ہے جو انہوں نے کہا نا کہ سارا ووٹر ادھر آ جائے گا. وہ سارا نہیں. اب ان کے یہاں بہت سے الیکٹیبلز بھی, ان کے پاس بہت سے الیکٹیبلز بھی ہیں, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہم پی 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 کے ساتھ بھی کریں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کیو لیگ کے ساتھ نہیں کریں گے, ہم نے کبھی نہیں کہا پی 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 کے ساتھ نہیں کریں گے, ہم نے نہیں کہا کہ آئی پی پی کے ساتھ کریں گے. جہاں بھی سینس بنے گا وہاں ہم یار ان کے ریکمینڈڈ پی سی بی کے چیف پہ تو آپ لوگ مان نہیں رہے ہیں, تو آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے ماننا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, نہ کیا کریں ایسے. نہیں دیکھیں مالک, یہ تو اگر کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بہت سی چیزوں پر ڈفرنس ہوتا ہے, شدید ڈفرنس ہوتا ہے, چاہے وہ کابینہ کی فارمیشن میں کون سے محکمے کس کو ملنے چاہیے, یا نیچے جو آرگنائزیشنز جس طرح آپ نے کہا کہ انٹر پروونشل کے نیچے آتا ہے. یہ اس قسم کی چیزیں تو ہوتی ہیں. اگر اس سے گھبرا کے یہ کہے کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جب پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اس میں ایم کیو ایم کے گلے شکوے رہتے تھے ہمیشہ سے, باپ پارٹی کے رہتے تھے, آئندہ بھی ہوں گے, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوں گے, تو وہ ایک بٹ میں ایک وضاحت کر دوں کہ پنجاب میں ہم نے انکریج نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹ کے جو لوگ آئیں ہمارے پاس آئیں. ہم نے اگر انکریج کیا ہوتا تو سب سے زیادہ ہمارے پاس آتے. اٹس ویری نیچرل. سب سے بڑی جماعت پنجاب کی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, بٹ ہمارے ہاں ایک ہم نے لاسٹ ایئر ایکسپیرینس کیا تھا. جولائی 2022 کو جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو 20 پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹس تھے جنہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ شہباز کو, ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. اس کا تجربہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں ہر حلقے میں, اور ہم اس وجہ سے کسی یہاں سے ٹوٹ کے, اور پھر مسلم لیگ کا جو ایک کینڈیڈیٹ ہے جس نے 3 سال 4 سال 5 سال اتنی محنت کی, اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو ٹکٹ دینا شروع کرتے تو دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. اور جبکہ یا تو ہماری کوئی اسٹرینتھ نہ ہوتی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم ضرور کریں گے فار دا لارجر انٹرسٹ, کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی الیکٹیبلز ہیں اور اچھے کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ تو ہماری پارٹی لیڈرشپ فائنلائز کرے گی جو بھی کرتی ہے. چلیں زبیر, مجھے پتا آپ نے فلائٹ پکڑنی ہے, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. لیکن بریک کے بعد آ کے میں نے 2-3 اور سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آپ لوگوں سے کرنے ہیں. نظر ابھی آ رہا ہے کہ آلموسٹ سرٹنلی اب نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کا تو ٹرائل مجھے آرمی ٹرائل ہی نظر آ رہا ہے, اور اس کے جو بھی کانسیکوینس بات کی بات ہے. لیکن اگر پالیٹکس میں آگے نظر آتا ہے تو پھر 133 سے کم سیٹیں ہوں گی تو تب بھی یہ پولیٹیکل سارا سسٹم چلے گا. اب دیکھنا یہ ہے, میں آپ سے سوال چھوڑے جا رہا ہوں, اسی بات سٹارٹ ود یو. کیا یہ لوگ یہ ڈیلیوری دے سکتے ہیں کہ اتنا ڈین ڈال دیں کہ ان کی ٹوٹل سیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 133 سے نیچے رہے, اور پھر ایک نیا پولیٹیکل ڈسپنسیشن؟ کین دے ڈو انف ڈیمیج؟
That is my question کہ یہ لوگ اتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ نہیں. بھلا نہیں ان سے ہونا کوئی, لیکن کیا یہ نقصان اتنا کر سکتے کہ نہیں. یہ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہاں وسیم, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا 133 کا میجک نمبر سے نیچے رکھنے کے لیے یہ لوگ اتنا ڈنڈ ڈال سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کا ووٹر گھر بیٹھے گا, ان کے پاس نہیں آئے گا. ہاں ایک تو مجھے بھی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جتنا یہ ناممکن ہے نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نون لیگ کو ووٹ دیں, اگر if you ask me میں کہوں گا اتنا ہی ناممکن ہے کہ وہ ادھر ووٹ دیں. ریزن بینگ کہ بھائی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار راتوں رات میرے لیڈر سے دغا کر کے یہ ایک گروپ اکٹھا ہو گیا میرے لیڈر کے خلاف. یعنی وہ تو شاید آج کے دن میں اس کو نواز شریف سے زیادہ غصہ اس پارٹی پہ ہوگا کہ یار میرے لیڈر سے دغا کر کے آ گیا. نواز شریف تو پہلے سے ہی سیاست میں تھا, سیاسی مخالف بن گیا میرے پارٹی. ہاں لیکن کیا اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کو ایک بھی ووٹ پڑے گا؟ نہیں. جو میرا خیال ہے یہ ایک اتنی کنسیڈریبل نمبرز والی پارٹی ہو جائے گی جو کہ جس طرف چلی جائے وہاں کا گورنمنٹ کھڑی ہو جائے گی. وہ پھر انڈیویجولس کے ووٹ ہوں گے, وہ پھر وہ جہانگیر ترین کا ووٹ نہیں ہوگا, وہ آئی پی, وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں آج گھر سے نکلا ہوں آئی پی پی کو ووٹ ڈالنے, اس کو کھٹک کو ووٹ ڈالنے کا, مثال کے طور میں فلاں کو ووٹ ڈالنے. میں کھٹک آپ نے پرویز کھٹک کا اچھا نام لیا. پرویز کھٹک صاحب آ رہے ہیں, آپ کو اس طرح کے بندے چاہیے اگر کچھ آپ نے کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے ہی ایسے بندے. یعنی پرویز کھٹک صاحب ایسا آدمی ہے کہ پھر ہم پہلے تو بات لائیں نا کہ یہ ووٹ ہم کس ووٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے ووٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نام نون دیکھ رہے ہیں, نام پی 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 دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ ہی اپنی پی ٹی آئی. کیا آپ کا ووٹر پی ٹی آئی کا آپ کی طرف تب دیکھے گا جب ایک -1 فارمولا امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ صرف فارمولا نہ کہ اس کے پہلے نہیں, ایک کانسیکوینس کہہ لیں جنہیں سچویشن جا رہی ہے, سچویشن جیسے جا رہی ہے. ایک آدمی اپنے ساتھ, ایک آدمی نے خود اپنے ساتھ سارا کچھ کر دیا اور اس نے ایسے کام کر دیا ہے کہ اس کے بعد کنوکشن یا یہ آپ کی ون مین پارٹی ہے, ڈیفینیٹلی ون مین پارٹی تھی اس میں. تو دوسرا وسیم جو کہہ رہے تھے نا, لیڈر کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ہیرو ورشپ کا کانسیپٹ تھا. تو تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھے لکھے خواتین کراچی میں, اسلام آباد میں آپ کو 2 سینیریوز دیتا ہوں لوگوں کے لیے, ٹائم تھوڑا ہے. ایک سینیریو ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے, لمبی سزا ہو جاتی ہے, اور وہ obviously somebody else has to do it. تب آپ کی فارچون, پولیٹیکل فارچون کیا ہوگا؟ اور دوسرا ہے کہ نہیں وہ بھی یہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے اور لٹک رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تب آپ کے پولیٹیکل فارچون کیا ہے؟ دیکھیں میں ان دونوں سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچتا ہوں. جو کام ہو چکا ہے عمران خان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے, کیا عمران خان کہیں این آر او لے کے ملک سے باہر جانے کا سوچے گا؟ وہ بھی سوچے گا. یہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اور عمران اس 9 مئی کے بعد اس پارٹی کو عمران خان نے خود لاوارث کر کے کھڑے ہو جانا ہے. وہ جو ہونا ہو گیا نا. میں تو ان 2 سینیریوز میں بجتا ہے, اگر وہ سزا نہیں ہوتی, ڈسکوالیفائی نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوتے, تو پھر تو ان کا ووٹر کیوں آپ دیکھے گا؟ سر ہمیں وہی میری آپ نے پکڑا موبائل فون زمین پہ مار کے توڑ دیا. اب ہم یہ کہیں کہ کیا اس کا جرم کی کوئی سزا ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہو گیا, سزا ہے, اور آج ملک اس جگہ کے اوپر ہے کہ یہ سزائیں دینی پڑیں گی. اگر آپ نے سزائیں نہ دیں اور وہ ہارنس نہ کیا معاملات کو, پھر کل یہ تو چھامنی نہیں, کل لوگوں کے گھر جلا دیں گے, کوئی بھی کلٹ کھڑی ہو جائے گی, کچھ بھی کرے گی. تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ کو؟ آپ نے پہلے کہا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے بیٹھ کے پاس کیا, کیوں کیا؟ جو کور کمانڈرز میٹنگ ہے وہاں کے اوپر اعلامیہ میں کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے ہی یہی کہ یہ قوم تمام کی تمام بے خوف ہے. اور پچھلے سال کا جو بیانیہ, جو مرضی کرو, جو مرضی ہے میں کر دوں, مجھے کوئی نہیں پوچھے گا, اور اسی کے رزلٹ میں انہوں نے جا کے یہ بچے استعمال ہوئے. قانون کا اطلاق ضروری ہے, سزائیں ضروری ہیں, ماحول کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے, نیگیٹو پولیٹیسائزیشن جو ہے اس کو ضروری ہے. تو وسیم ویری کوئکلی, کیا اس ملک کی ساری سیاست, کیا اس ملک کے آنے والے الیکشنز جو ہونا نہیں چاہیے, تو اگر ہوتے ہیں تو اکتوبر میں ہوں گے. ابھی تو یہاں اسلام آباد میں یہ بات چل رہی کہ شاید 1 آدھ دن پہلے اسمبلی توڑ دیں گے تاکہ 3 ماہ مل جائیں. چلے وہ بھی ہو جاتا, ابھی نومبر ہی بنے گا نا. تمام آنے والی سیاست اس بات پہ اب ہنج کر رہی ہے کہ عمران کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جی میرا خیال ہے ایسا ہی, سارے کا سارا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. انتخابی سیاست کا سارے کا سارا منظرنامہ یہی یہ فیکٹر طے کرے گا کہ الیکشن والے دن, الیکشن سے 2-4-6 ہفتے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کدھر ہیں, سلاخوں کے پیچھے ہیں, سلاخوں کے اندر ہیں, ان کو سزا ہوتی نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کے ووٹر سے آپ پوچھیں تو آپ کو ایک چینج نظر آئے گا.
9 مئی سے پہلے اتنا کچھ ہو چکا تھا, لیکن کہتے تھے او جی فائٹ بیک کریں گے, او جی اڑا کے رکھ دیں گے. آج اب مجھے کہتا ہے یار اگر خان صاحب ہوئے تو ہم ضرور کو ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی ہوئی, یعنی وہ اگر جو الیکشن سے پہلے آپ لگا رہے وہ ان کی نظر میں بھی ایک اگر آ گیا کہ پتہ نہیں پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی. سو سارے کا سارا منظرنامہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے. اینڈ اف آئی میں سے دیٹ کہ 9 مئی کے بعد بھی خان صاحب نے بہت سارے ایسے کام کر چھوڑے ہیں جو کہ ان کے خلاف کیس کو مضبوط بناتے ہیں. کیا حرج تھا کہ 9 مئی کے بعد بھی جب آپ کو پہلی مرتبہ پتہ لگتا تب تو آپ کنڈیم کرتے ہیں یار. آپ بعد میں بھی کہتے رہے کہ مجھے فوج نے پکڑا ہے تو لڑکا جی ایچ کیو جائے گا اور کہاں جائے گا یار, پہ ختم ہو گئی. مطلب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی چیف سے بات کرتا ہوں تو وہ جواب ہی نہیں دیتے, میں کیا کروں. میں اور کل تک کہتے تو اپوزیشن کا کام کیا آرمی چیف سے بات کرنے کا, برطانیہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. چلے جیسے آپ نے دیکھا سچویشن بڑی فلوئڈ ہے, ویوز ہمارے بڑے بھی ڈائیورس ہیں, آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, رولنگ الائنس میں کچھ سیریس ڈفرینسز ہیں, اور آئی پی پی کا اگر پہلا مقصد یہ تھا کہ آگے یونائٹ کرے گی تو میرا خیال ہے ابھی پہلے تو فشرز کریٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور جیسے کہتے ہیں کہ بے رحم ہوتی ہے پالیٹکس, پار پالیٹکس. اب ہمیں اس سے کافی رنگ نظر آئیں گے, اور جیسے سے دن گزریں گے اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ اور بھی برائٹنس نظر آئے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.